بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم کریں گے حمد کا شعر نمبر 2 جو ہے، شعر نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ کیا ہے شعر؟ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی یعنی اکیلا، اکیلا ہونا، بے مثل ہونا، دوئی دو ہونے کی صورت میں، شرک توحید کی ضد یعنی دوسرا ہونا۔ اس کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اکیلے پن اور بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور شرک کے تمام نشانات، تمام جو علامتیں ہیں وہ جھوٹی ہیں، صرف اسی کا نام سچا ہے۔ اب اس میں مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح کی دلیل پیش کر رہے ہیں جن کی جو ہے وہ جس سے خدا کی توحید کی جو ہے وہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ذات ہی، اس کا اکیلا ہونا ہی گواہی کے لیے دوسرا شخص جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذات ہی جو ہے وہ کیا ہے، وہ گواہ ہے اس بات کی کہ دوسرا جو ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ دوسری ہستی جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ علامت ہے، اس کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری ہستی کوئی اور نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ غالب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اسی بات کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے وہ سنگی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم نوا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ اخلاص جو ہے اس میں بھی اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کر دیا ہے، خود بتا دیا ہے کہ وہ یکتا ہے اور وہ واحد ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے کہ وہ ذات کیا ہے، وہ ذات جو ہے وہ یکتا ہے اور بے مثال ہے، اس جیسا کوئی دوسرا اور نہیں ہے۔ امیر منائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے شعر میں جو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تمام تر اختیارات اور معاملات میں جو ہے وہ کوئی شریک اور ممدوح و معاون نہیں ہے، ممدوح جو ہے وہ مددگار نہیں ہے، وہ ہر طرح سے کیا ہے، وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، وہ اجمل ہے، وہ احسن ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چلا رہا ہے اور ہر عمل اسی کے حکم کا تابع ہے، خواہ وہ چاند ہے، سورج ہے، موسم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، سب جو ہیں وہ اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تمام نعمتیں اس کی ہیں، کسی کا کوئی حکم اس کا جو ہے وہ اس کی مداخلت اس میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ سرکش باغی ہوئے، سب کے نشان مٹ گئے۔ بے شک وہی تنہا رب کائنات ہے اور اس کی قدرت سے ہی تمام کائنات جو ہے وہ کیا ہے، چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ میں ایک اور شعر کا آپ کو حوالہ دیتی چلوں کہ اس کی ذات جو ہے، اس کا ہر قول اور فعل عمل اس کی ذات کا گواہ ہے، نہیں تیرا کوئی نہ کوئی ہوگا شریک، تیری ذات ہے وحدہ لا شریک۔ تو
سیکنڈ ایئر یہ جو ہے یہ اس کی دوسرے شعر کی جو ہے وہ میں نے تشریح کروائی ہے۔ اب ہم تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہر ایک ذرا فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ داستان کہانی، پیام یعنی پیغام دیتا ہے۔ ہر فضا کا ہر ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے اور ہوا کا ہر جھونکا اسی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ شعر نمبر 3 ہے، اس کی جو ہے وہ میں تشریح کروا رہی ہوں کہ اس شعر میں خدا کی ربوبیت کا اسی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ شعر نمبر 3 ہے، اس کی جو ہے وہ میں تشریح کروا رہی ہوں کہ اس شعر میں خدا کی ربوبیت اور کل کائنات پر حکومت چلانے کا جو نظام ہے وہ بہت جو ہے وہ سادہ پیرائے میں مولانا ظفر علی خان نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی رنگ و بو اور اس کی فضا اور اس کا ذرہ، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، اس کے مالک ہونے کی کہانی سناتا ہے، ہر چیز اس کی داستان بیان کر رہی ہے۔ گویا ہر چیز، خواہ وہ انسان ہو، حیوان ہو، تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہر لمحہ ہر چیز پر اس کی جو ہے وہ قدرت ہے اور حاکمیت اعلیٰ ہے۔ ہوا، یہاں تک کہ ہوا کا جھونکا بھی اسی خالق کے کائنات کا پیغام ہمیں سناتا ہے، اور زمین و آسمان، یہاں کی ہر چیز، یہاں کے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے اس سے لے کر بڑی سے بڑی کائنات میں موجود جو چیز ہے اس پہ اس کے قادر ہونے کا اور اس کے جو ہے وہ موجود ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک شعر میں شاعر کہتے ہیں، وہ ہے مال کے ملک و دنیا و دین، ہے قبضہ میں اس کے زمان و زمیں۔ گویا کائنات جو ہے وہ کیا ہے، توحید کا ایک پورا جو ہے وہ پیغام ہے۔ کائنات توحید کا پیغام دے رہی ہے، اور اس کائنات کی سیاہی اور سفیدی اور اس کی تمام چیزیں اس کے یکتائی کے گیت گاتی ہیں۔ یہ سارا نظام ہستی اسی ذات واحد کا کرشمہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اگر اس کے سوا کوئی اور خدا ہوتا یا 2 خدا ہوتے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا اور نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لہٰذا تمام نظام جو ہے اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اور اس میں اسی وجہ سے کسی طرح کا کوئی خلل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، ہر چیز اپنے نظام کے تحت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ کہہ رہے ہیں کہ سراپا، تمام تر، سراسر سے لے کر پاؤں تک، سراپا ہیولا، پورا جو ہے وہ ایک مکمل طور پر۔ معصیت گناہ، خطا، روش قاعدہ، عادت، مغفرت بخشش کرنا، خطا کوشی غلطی کرنا، خطا کاری، خطا پوشی غلطی کو چھپانا۔ اب اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہوا اس شعر کا، کہ خطائیں کرنا، اے اللہ تعالیٰ میں سراسر خطا کا جو ہے وہ گناہ کا پتلا ہوں، اور میرا کام غلطی کرنا ہے، اور تیرا کام اے اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا ہے، میری خطاؤں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں سراسر جو ہے وہ کیا ہوں، خطا وار ہوں، اور ہر لمحہ مجھ سے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہے، مگر میں اس کے باوجود جو ہے وہ کیا ہے، تجھ سے رحمت کا طلبگار ہوں اور خطا پوشی کا طلبگار ہوں، کیونکہ تو سراسر جو ہے وہ سراپا بخشش ہے۔ میں بار بار غلطی کرتا ہوں تو بار بار مجھے معاف کرتا ہے، کیونکہ تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ آخری وقت تک وہ
کیا کرتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ بندہ کسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، وہ معافی مانگ لے اور میری طرف پلٹ آئے۔ اے اللہ تعالیٰ تو کیا کرتا ہے، تو مسلسل نظر کرم جو ہے وہ ہم پہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ بندہ اس کے در پہ آتا ہے شرمندہ ہو کر اور پریشان ہو کر، تو اس کے گناہوں کو کیا کرتا ہے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا کرتا ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لے آتا ہے، اپنی رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت موہانی جو ہے وہ کہتے ہیں، عفو و خطا میں جنگ ہو گئی، عفو و خطا میں جنگ ہو گئی، میں بھی نہ ہارا وہ بھی نہ ہارے۔ شاعر کہتا ہے کہ جتنے بھی گناہ میں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے اپنی مہربانی سے ان کو کیا کیا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے، بے شک تو بڑا ہی رحیم ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنے، اور وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے سے ہم محفوظ رہیں اور خطاؤں سے باز آ جائیں اور اپنی جو ہے وہ دنیا اور آخرت جو ہے اس کو کیا کریں، اس کی اصلاح کر لیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی انسان کو کہاں ملتی ہے جو ہے وہ امان، کہاں ملتی ہے، اس کی جو ہے وہ رحمت کے صدقے، اس کے جو ہے وہ در سے، اور وہی جو ہے وہ کیا ہے، وہی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ نیکسٹ شیئر کی طرف آتے ہیں۔